الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وملجانا ومأوانا ونعيمنا وكريمنا وشفيعنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور آبائنا ونور أبنائنا ونور أجدادنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عيوننا ونور عيوننا ونور صدورنا ونور بيوتنا ونور ذات ربنا ونور محمد المصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جڑا جڑا بندہ ای محفل دے اندر واقعی نبی سائیں دا غلام بن کے آیا بیٹھا ہے جڑا نبی سائیں دا غلام بن کے آیا بیٹھا ہے جڑا نبی سائیں دا نوکر بن کے آیا بیٹھا ہے چودھری بن کے نہیں ملک بن کے نہیں وڈیرا بن کے نہیں میرے محبوب دا امتی بن کے غلام بن کے نوکر بن کے ای محفل کے اندر موجود ہے بات وہ اپنی غلامی دا حق ادا کرے نبی سائیں دے نال محبت دا اظہار کرے نبی سائیں دے نال محبت دا اظہار چپ ہو کے نہیں ہونا لجپال نبی دا جی میں ذکر آوے اس وقت عاشق خاموش رہے یہ گل بندی نہیں کیونکہ ساتھو ساڑھے امام نے گل سمجھائیے او گل کیڑیے فرمایا لوگوں سنو جن نبی دا ذکر ہوئے نبی دی بات ہوئے نبی دی جس جن توصیف حمد و ثنا دی بات ہوئے فرمایا اس وقت میری گل یاد رکھائے جو دہن میں زبان تمہارے لیے
جڑا عاشق اعلی حضرت بیٹھے گل اس دے نال ہے، بے نال گل ہی کوئی نہیں. عاشق اعلی حضرت جڑا بیٹھے گل اس نال ہے. ساڑھے امام نے سانو گل سمجھائیے، فرمایا اوے سنیا، اوے بریلویا، اپنی سوچ کو سمجھ تے اپنے مقام کو بھولنا تے اپنے آمن کے مقصد کو نہ بھول، کیونکہ رب سونے کے تینوں بھیجا ہے. بھیجا کس واسطے؟ فرمایا رب سونے تینوں زبان جو عطا فرمائیے. کس واسطے عطا فرمائیے؟ بریلی کا امام آدھے، سنیا کا امام آدھے، میں دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت نے ٹھائیں بس نہیں کی تھی. فرمایا یا رسول اللہ، رب سونے کو زبان عطا کی دیئے، یہ توڑا صدقہ ہے. یا رسول اللہ، جب تسا نہ ہوا یہ زبان بھی نہ ہو گیا. رب سونے جو عظیم نعمت عطا کی دیئے، یہ توڑا صدقہ ہے پیا، توڑا وسیلہ ہے پیا. دہن میں زبان تمہارے لیے. اگلی گل کی تینے فرمایا یارو زبان کا گل نہیں مکدی، اے حق دا نہیں ہوتا. یا رسول اللہ، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ساڑی جن بھی یا رسول اللہ توڑے واسطے، ساڑی جان بھی یا رسول اللہ توڑے واسطے. کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، بدن میں ہے جان. اللہ چاہیے دی زبان سلامت جے کو اللہ نے بولن دی طاقت عطا فرمائیے. بشرماوے نا میرے سیدی اعلیٰ حضرت نال مل کے میں بدن میں ہے جان تمہارے لیے. فرمایا باقی تھاؤں تھوڑی گل نہیں مکدی. آؤ اس کو اگلی گل میں کراں. ہم آئے یہاں تمہارے لیے. آئے ہائے جڑا آئے سبحان اللہ کے جو کی بات. ہم آئے یہاں تمہارے لیے. فرمایا نانا یار فقط اٹھائی آمنا حضور واسطے نہیں یارو، اتھے آیا ساڑا جینا بھی میرے نبی واسطے، ساڑا مرنا بھی نبی واسطے. فقط اٹھائی نہیں بلکہ فرمایا اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. این ہوتی حضور اللہ محبت، سبحان اللہ، این محبت ہوتی حضور اللہ. تے محبت این نہیں کری تھی، پھر این محبت کری تھی حضور اللہ. دعویٰ تو باہر آؤ، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. میں کہا جی دعوے بڑے ہو گئے نہیں، دعوے ساڑھے بڑے ہو گئے نہیں، دعوے کر کر کے ساڑھے چٹے آ گئے نہیں. نا 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 نا، ہون دعوے تو باہر آؤ، ہون دعویٰ پھر سچا ہوئے گا جو دلیل پڑھ کے دکھاؤ. دلیل ایمیں نہیں پڑھی دی، دلیل پڑھن واسطے پھر سب کچھ قربان کرنا پہنتا ہے. تے نبی کے نال اسلام دعویٰ یہ رہنا اے کوئی سوکھا نہیں. دعویٰ کرنا سوکھا ہے لیکن پھر انہوں نبھانا اوکھا ہوتا ہے. محبت کرو پھر ایسے کرو. جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو پھر دن رات اسی کا ذکر کرتا ہے. اتحاد ساڑھا ہے جب حضور دا ذکر کرو گے تو اسی جنہ سا بیٹھ دیا تو میں نے یار مولی کس ٹائم جان چھوڑا گے سکتے جی. اسلامی بھائی بیٹھ گئے، مبلغ کے دعوت اسلامی بیٹھ گئے، نا سب یہ کب جان چھوڑیں گے جی. ہم نے گھروں کو بھی جانا ہے، جا کر کے نا سب سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے. اور بھائی ٹھیک ہے تو نے آرام کرنا ہے لیکن تو دیکھ تو صحیح تو بیٹھا کس کے ذکر میں ہے؟ تو اس نبی کے ذکر میں بیٹھا جو ساری رات تیرے لیے جاگ کر گزارا کرتے ہیں، جنہوں نے غاروں میں تیرے لیے رو رو کے راتیں گزاری، تیرے لیے ساری رات گزاری، تیری بخشش کے لیے، تیری مغفرت کے لیے. اور تجھ پر اگر ایک رات آ جائے تو نبی کے ذکر کے لیے جاگ نہیں سکتا. بار بار گھڑی دیکھتا ہے، اینا ٹائم ہو گیا جی، اینا ٹائم ہو گیا جی، اینا ٹائم ہو گیا. نا نا اوے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، پھر بھی وہاں. پھر زندگی کا مقصد ہی آئے سارا. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ. اے فضیلتہ بڑی سن لیاں نہیں اسی
سامنے حفظ ہو گئی یعنی مبلغین دعوت اسلامی کو سن کے نا انی والی دودھ پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا، درود پاک پڑھو تو اتنی فضیلت ملے گی، انی والی پڑھو جنازہ پھر اتنی فضیلت ملے گی۔ میں کہ یار ایسی نا فضیلت سن کے حفظ کر لئی ہیں، دسو ذرا اے فضیلت سنن نال فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ یاد کر لو پھر فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ نہیں ہونی۔ ہاں یہ اس وقت تک نہیں ہوگی جناب جب تک آپ عمل نہیں کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرہ صافاتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام، میرے نبی نے فرمایا کہ جو میرا امت دن بھر میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں نبی اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اے فضیلت سن لیجیے سبحان اللہ، لیکن یہ فضیلت حاصل کب ہوگی؟ یا پڑھیں گے نا ایویں ہو جائے گی، ایویں کوئی نہیں ہونی۔ 50 باری درود پاک پڑھو، مشکل کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم 1000 مرہ لم یکن حتی یراہ بعدہ فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام، میرے نبی نے فرمایا کہ جو دن بھر میں میری ذات پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے۔ یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ سن کر، بولو، پڑھ کے حاصل ہوگی، لیکن پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آج کل ماشاءاللہ ہمارے ہاں نا بڑے یعنی نا وہ بڑے تقوی کے مرتبے پر فائز لوگ ہوتے ہیں، وہ آدھا جی تسبیح کی طرف کیوں میں گن گن کے نام لیں، ہم رسول اللہ کا نام لے تو گن گن کر لیں، درود پاک پڑھے تو گن گن کے پڑھیں۔ میں کہ جی مہربانی کر، تو لگتا ہے میں نے ایسے جنید بغدادی کے مقام پہ فائز ہو گئے ہیں، جن دی زبان ہر ویلے کے نام ذکر ہونا کر رہی سی۔ میں کہ جب حالے اسے اس مقام پہ کوئی نہیں پہنچے، سامنے تسبیح دی لوڑ پڑنی ہے۔ دنیا دار بندے، دنیا دار بندے ہیں، ہاں دنیا میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جناب صاحب کبھی یہ کام کبھی وہ کام کبھی یہ گفتگو۔ مجھے آپ بتائیں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جب ہمارے پاس یہ تسبیح نہ ہو اور ہم گیدرنگ میں بیٹھے ہوں تو کیا ہماری زبان کو بھول جا رہتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اسی چگلیاں کھانے ہیں یا غیبت کرنے ہیں جی، یا کسی کی بدگوئی کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کی چگلی کھا رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام ہو جاتا ہے، ہاں اس کے لیے زبان چلتی ہے، لیکن درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن جب یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، اور جب اب یہ چل رہا ہوتا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد، ادھر یہ چل رہی، ادھر یہ زبان چل رہی ہوتی ہے، اس سے یہ یاد ہوا کہ یار آپ نے کچھ پڑھنا ہے، یہ ہاتھ میں رکھو، یہ شیطان کے خلاف ہتھیار ہے۔ یہ کیا ہے؟ بغیر ہتھیار کے بندہ دفاع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ اب جیب میں رکھیں کیسے؟ محبت اور دعوی محبت ہے رسول اللہ سے، 50,000 ہزار دے 40,000 ہزار دے موبائل ساڑھے بوجھے چ ہوندے تے اے 20-40 والی تسبیح کوئی نہیں ہوندی۔ دعویٰ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ میں کہ یہ باقی تو میں اے 10 ذرا سارا دن گزر جاتا ہے، 24 گھنٹے تجھے دن میں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں سے تو مجھے یہ بتا تو جو نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو کتنے گھنٹے نبی پاک علیہ السلام کے لیے ان کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے لیے دیتا ہے؟ ساری رات موبائل لگے رہنے ہیں جی، یوٹیوب پہ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ جی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حضرت موت قبول ہے، لیکن ساری رات موبائل تو پیچھے کھڑانا قبول کوئی نہیں۔ یہ محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، محبت سے کیوں ہوتی ہے؟ ایک شخص آیا جناب صاحب اس اللہ والے کے پاس، مجھے حضور میں کوئی وظیفہ دے دے، مجھے نا ایسا وظیفہ دے کہ مجھے خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ مجھے کیا ہو جائے؟ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ اس اللہ والے نے کہا بھئی کل آنا، کل وظیفہ دوں گا۔ یہ وظیفہ آپ بھی لیتے جائیں، جو چاہتا ہے نا کہ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے وظیفہ لیتے جاؤ۔
اس درویش نے اس اللہ والے کا کل آنا، کل وظیفہ دوں گا. وہ اگلے دن بندہ آیا، اس اللہ والے نے اس کے لیے کھانا وانا بنوایا، کھانے میں تھوڑا نمک زیادہ کر دیا، کھانا اس کے سامنے رکھا، اس نے کھانا کھا لیا، پانی نہیں دیا اس کو. اچھا اب وہ جب جانے لگا نا تو اس نے کہا کہ حضور آج تو وظیفہ دے دیں. اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کرنا کل آنا، کل وظیفہ دوں گا. آج جب گھر جاؤ تو میری ایک بات یاد رکھنا، اور وہ یہ کہ گھر جا کے پانی نہیں پینا، پانی نہیں پینا. اب اس بزرگ نے ان کو یہ وصیت کی، نصیحت کی کہ بھئی تمہیں یہ پانی نہیں پینا. اب وہ گھر گیا، پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے اس کو، لیکن حکم تھا پانی، اس نے نہیں پیا، بات پہ عمل کیا اس نے. رات جو وہ سو گیا، صبح ہوئی، بیدار ہوا، اٹھ کر پھر آستانے پہ آ گیا. اس بزرگ کے پاس کہا کہ حضور مہربانی کرو جی آج تو وظیفہ دے دو، تیسرا دن ہو گیا آپ کے پاس آ رہا ہوں، آج تو وظیفہ دے دیں. اس بزرگ نے کہا ایک بات بتاؤ، رات کو نیند آئی تھی؟ سو گئے تھے؟ ہاں جی سو گیا تھا. نیند آئی تھی؟ ہاں جی نیند آ گئی تھی. اچھا یہ بتاؤ رات خواب میں کیا دیکھا تھا؟ پاپا وہ بلا رہا، رات خواب میں کیا دیکھا تھا؟ احمد بلا رہا. اس نے کہا جی بس جب میں سویا ہوں نا تو صبح تک ساری رات خواب کے اندر میں پانی دیکھتا رہا، سمندر دیکھے، دریا دیکھے، نہریں دیکھی، بس پانی دیکھا، بس ساری رات پانی دیکھتا رہا. اس بزرگ نے کہا یہی تو وظیفہ ہے. جنہوں سمجھ آئی سبحان اللہ کی آواز ہے، یہی تو وظیفہ ہے. جب تو رات سویا تو تیرے ذہن میں پانی تھا، تیرے دل میں پانی تھا، تیرے آنگن میں پانی تھا، تجھے پانی کی شدت تھی، اور پانی کو یاد کر کر کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں پانی کو یاد کر کے سویا تو رات خواب میں تجھے پانی نظر آیا. جس دن تم اسی طرح رسول اللہ کو یاد کر کے سوئے گا تو پھر مدینے کا تاجدار بھی طرف فرما جائے گا، دیدار کرا جائے گا. اس لیے بھائیوں فقط دعووں سے باہر آؤ، عملی طور پر نبی سے محبت کرو، تاکہ نا یورپ میں پتہ لگ جائے، مغربی لوگوں کو پتہ لگ جائے بھائی 80 بڑے حربے استعمال کیتے ہیں، ان کے دلوں میں سے عشق رسول نکالنے کے لیے ہم نے بڑے حربے استعمال کیے، لیکن یارو یہ تو ایسے عاشق ہیں کہ دن بدن ان کا عشق بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور یہ تب ہوگا جب ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے اور درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں گے. نیت کرتے ہیں آ جائے نا کچھ لے کے جاؤ. ہاں ہم اس وقت تک سوئیں نا جب تک کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لیں، کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لیں، اس وقت تک ہم سوئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو. اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو. بہت بڑا پیغام ہے. اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے. بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے، منافقہ نہ کوئی نہیں ہو رہی، ایمان والوں سے ہو رہی ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سچے ہیں کون؟ سچے وہ ہیں جن پر اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو. وہ سچے لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے.
وہ سچے لوگ. آؤ وہ سچے لوگ کون ہیں؟ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں. امام بخاری نے متفق علیہ ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، اس کو اذیت دی، اس کی بے ادبی کی، اس کی گستاخی کی، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. آگے اس حدیث کا جو حصہ ہے فرمایا کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں خود رب جو ہے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. جب میرا بندہ قریب ہو جاتا ہے تو میں خود رب اس سے محبت کرتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں پھر میں اکیلا نہیں کرتا. اب یہاں پر ایک اور حدیث کوٹ کر رہا ہوں، یہاں پر ایک اور حدیث کوٹ کر رہا ہوں، وہ بھی بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی، کتاب بعد الخلق کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راضی ہیں. اذا احببتہ، اب یہاں سے ایک اور حدیث جوڑتا ہوں، مضمون جڑ جائے گا کیونکہ مضمون یہاں سے وہی جڑ رہا ہے دوسری حدیث کا. جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، اب اگلی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، نادا جبرائیل، پھر جبریل کو بلاتا ہے، ان اللہ یحب فلانا، جبریل سنو میں فلاں سے محبت کرتا ہوں. جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں. فاحبب، مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ جب میں محبت کرتا ہوں تو پھر تو بھی محبت کرنا، پھر تو بھی اس بندے سے محبت کر. فَيُحِبُّهُ جِبْرَائِيلُ، کہ جبریل بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم سے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے جبریل میں بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کرتا ہے. اب یہ محبت ہمارے درمیان نہیں رہنی چاہیے. اب ایسا کر آسمان والوں میں جا، اور آسمان والوں میں جا کر کے یہ ندا کر کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے آسمان والوں بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سارے بھی اس سے محبت کرو. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، نبی فرماتے ہیں پھر آسمان والے سارے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر یہ محبت آسمان والوں تک محدود نہیں رہتی. ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، میرے آقا فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے، پھر محبت فقط وہاں تک نہیں رہتی، پھر جبریل بھی محبت کرتا ہے، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں. پھر رب کہتا ہے جبریل اب یہ محبت فقط آسمان والوں میں نہیں رہنی چاہیے، بلکہ جاؤ اور زمین والوں میں بھی میری اس بندے کی مقبولیت کا اعلان کر دو. پھر اللہ تعالیٰ ہوئے زمین پر بھی اس بندے کو مقبولیت عطا فرما دیتا ہے. تو آج جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کے آج چرچے ہو رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ ہیں جن سے رب بھی محبت کرتے ہیں، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو جو ہے پڑھی فرمایا کہ میں پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے.
وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِنْ سَأَلَنِي، پھر میرا بندہ جو میرا مقرب بن گیا ہے، جو میرا محبوب بن گیا ہے، تو میں پھر میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے، مجھ سے جو بھی مانگتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس بندے کو ضرور ضرور عطا فرماتا ہوں. یہ جو حدیث ہے یہ متشابہات میں سے ہے. اس میں سے ہے یہ متشابہات میں سے ہے. متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث میں ظاہر ہے وہ رب کی مراد نہیں ہے، اور جو رب کی مراد ہے وہ حدیث میں ظاہر نہیں ہے. یہاں فرمایا کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یعنی اللہ فرماتا ہے میں کان بن جاتا ہوں. اللہ کان بننے سے پاک ہے. اللہ کسی کے کان بننے سے پاک ہے، کسی کی آنکھ بننے سے پاک ہے، کسی کے ہاتھ بننے سے، اللہ پاؤں بننے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے، جہت سے، سن سے پاک ہے. اب علماء اس میں کیا کرتے ہیں؟ تعبیر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تعبیر کرتے ہیں. اب تعبیر کر کے اس کا معنی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کان تو بندے کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں جو قوت سماعت ہوتی ہے پھر وہ رب کی ہوتی ہے. آنکھ بندے کی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو قوت بصارت ہوتی ہے وہ رب کی ہوتی ہے. ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو تصرف کی طاقت ہوتی ہے وہ رب کی ہوتی ہے. پاؤں بندے کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو چلنے کی طاقت ہوتی ہے بھی وہ رب کی ہوتی ہے. آؤ اب اس کی مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. سینکڑوں میل دور نہامن کے مقام پر حضرت ساریہ جنگ لڑ رہے ہیں. قریب تھا کہ ساریہ کو شکست ہو جاتی، ان کے لشکر کو شکست ہو جاتی. اب حضرت عمر بیٹھے ہیں مدینے میں، لڑائی ہو رہی ہے نہامن میں، سینکڑوں میل کا سفر ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر وہاں سے نہامن کے مقام کو دیکھ رہے ہیں. یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، میں کہنا چاہتا ہوں ارے یہ تو سینکڑوں میل کا سفر ہے، سینکڑوں میل دور نہامن کے مقام پر حضرت عمر بن خطاب کی نگاہ پہنچ رہی ہے. بیچ میں پہاڑ بھی ہے، آڑ بھی ہے، رکاوٹیں بھی ہیں، لیکن ہزاروں رکاوٹیں اور موجود بھی حضرت عمر بن خطاب نے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر نہامن کے مقام پر سارا منظر دیکھ بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ میں نے کہا آنکھ تو حضرت عمر کی تھی، لیکن اس میں جو قوت بصارت تھی وہ رب کی عطا کی ہوئی تھی. اور پھر نہامن کے مقام پر ادھر حضرت عمر نے کہا یا ساریہ جبل، اور سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ کے کانوں نے سن لیا. کان تو ساریہ کے تھے، لیکن اس میں جو قوت سماعت تھی وہ رب کی عطا کی ہوئی تھی، اور رب کی قوت سے سن رہے تھے. اچھا پھر اس کے بعد میں مختصر کر رہا ہوں بیان کو، زیادہ لمبا نہیں کرتا. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، تصرف کرتا ہے. اب جو تصرف ہوتا ہے وہ اس بندے کا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو طاقت ہوتی ہے وہ رب کی ہوتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے آستانے پر ایک بابا جی آئے. بابا جی جناب صاحب بڑے پریشان اور پریشانی کے عالم میں بیٹھے نے. آپ نے فرمایا بابا جی خیر پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ جی 40 سال ہو گئے نے، میرا پتر لاپتہ ہے.
تو پریشان اس واسطے بیٹھا کہ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا ٹر گیا دنیا تو حضرت خواجہ عثمان حربنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا آؤ یارو اے بابے واسطے دعا کریے. آپ نے دعا کی تھی, مراقبے سے گئے, تھوڑی دیر بعد مراقبے تو واپس آئے نا تو آپ نے فرمایا بابا جی جاؤ تھوڑا پتر گھر آ گیا ہے. بابا جی حیران کہ 40 سال ہو گئے نا میرے پتر لاپتہ ہویا تو تسی فرما رہے ہو آ گیا ہے. آپ فرمایا بابا جی گھر جاؤ تو صحیح نا. بابا جی گھر ٹر پے نے راج لوگ مبارکہ دے رہے ہیں, بابا جی مبارک ہوئے, وہ کیڑی شادی مبارک, وہ تھوڑا پتر گھر آ گیا ہے. بابا جی تو گھر پہنچے نا پتر نے دیکھا گویا تو باہر کھڑے نے. آپ نے ہمارا ہاتھ پکڑے تے پھر اندر گھر کوئی نہیں گئے, واپس آ گئے آستانے تے. آپ نے کہا پتر قدم بوسی کر, قدم بوسی کی تھی. حضرت خواجہ عثمان حربنی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے پوچھا کیتا برخوردار خیر کتھے گیا سی اور 40 سال کتھے گزار کے آئے ہیں. اور جی میں نے جناب صاحب جنات اغوا کر کے لے گئے سن تے ایک جزیرہ سی, تو جزیرے اندر انہوں نے قید کر لیا, زنجیریں نال جکڑ لیا. آج ہویا اس طرح بھئی ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف لے کے آئے نے تو جنت دی شکل ہو بہو تھوڑے نال ملدی سی. آج آئے نے انہاں نے کرم کیتا, انگلی دا اشارہ کیتا, زنجیرہ ٹوٹ کے سیٹ ڈگ پئیاں. فرمایا پترا میرے نال چل. انہاں میرا ہاتھ پڑیا, میں اکھاں بند کر, میں اکھاں بند کیتیاں, 7 قدم چلے, میں پترا اکھاں کھول. میں جب اکھاں کھولیا تے پھر میں اپنے کنویں دے باہر کھڑا سی. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا. اے حضور دی غلامہ تصرف کی گل ہے, توجہ ہے پڑھی. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, فرمایا کہ پھر میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے عطا کروں. حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مدینے تو جناب صاحب پاپ پیادا بغداد تشریف لے کے آ رہے سن. راستے دے اندر نا ایک چور نے ناکا لایا. میں ناکا لاندے نے آج لوگ ناکا لگتا ہے, ناکا لا کے بیٹھے ہوندے نہیں بھئی کوئی آوے مرغا کوئی پھسے تو وہ کڑائی شڑائی کا وقت پروگرام ہو جائے بیٹھے ہو تو وہ بھی ناکا لا کے بیٹھے ہوئے بھئی کوئی آوے تو نہ صاحب تو پھر اسی پھڑیے انہوں اپنا کام شام بڑھائیے. تو قدرت تک تماشا دیکھو بھئی اس ٹائم حضور غوث العظم تشریف لے کے آ رہے سن. وہ چور کے آ گیا, اندروں نیت کھوٹی سی ہوندی تے انہیں جب روکتے ہیں نا حضور غوث العظم تے آپ نے پوچھا ہاں بھئی چھوڑو نے اور ڈر ڈر کے آپ تو جلال بھی نہ سی, ڈر ڈر کے کہنا جی میں جی بدلی ہاں, یعنی میں دیہاتی ہاں. آپ نے کشف دے ذریعے نا ان دے اندر دی بدنیت میں جان لیا سی, میں ہے تو چور جھوٹ بول رہے. ہاں کشف دے ذریعے آپ نے اندر دی بدنیت دی جان لیا. ہوں وہ بھی ڈرے دل وچ سوچے یار کتے غوث العظم ہی نہ ہو, کتے شیخ عبد القادر ہی نہ ہو. وہ دلوں اندر وہ بھی ڈر لگ گیا کہ کتے غوث اعظم ہی نہ ہوں. تے آپ اس کی اس گل تے بھی مطلع ہو گئے, دل نے سوچیا انہیں, آپ اس کی گل تے مطلع ہو گئے. آپ نے فرمایا ہوئے دل کیوں بولنا پہ ہے, زبان نے لے میں عبد القادر ہوں. بس پھر انہیں معافی مانگی, قدمے ڈھے پہ جناب قدمی ڈیکھ پہ تو انہیں آپ کی حضور میں معاف کر دے. ہم نے تو قدمی دیکھ پیا نا پھر ہاتھ پہ غیب کو آواز آئی, اے عبد القادر, اے عبد القادر, اے ہون تیری قدمے لگ گیا, تیرے قدمہ نہ لگ کے بھی چور رہ جاوے, پھر گل کوئی نہیں پڑھنی. ہوں اے نکار ایندہ ہاتھ پکڑ تے اینو مقام قطبیت فیض کر دے. پھر آپ نے دعا کی تھی, ہاتھ پہ غیب کو آواز آئی, دعا قبول ہو گئی. حضور غوث العظم نے کھڑے کھڑے ایویں نگاہ پائی نا تے اوتھے کھڑے کھڑے چور کو کتو بڑھا دیتا. یہ شان ہے ان کے
غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. پلیٹ آ گئی تھوڑی پانی بھی آ گیا بیان بس ہو بیان ہاں جی. تو میں نے کہا میں نے دینا سی 10 بجے تو 10 تو 11 میرا ٹائم سی ہاں جی. تو 11 ایک گھنٹہ پورا تو میں گھنٹہ پورا لینا آپ میں سامان لے آؤ جو مرضی لے آؤ. سبحان اللہ اچھی آواز ہے. اللہ اکبر. آپ سنو حضرت شیخ عبد الملک زیال رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی گرچی میں پہلا نا یہ تو 11ویں والے کا ذکر ہی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو شیخ عبد الملک زیال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مدرسے میں موجود تھا. تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں عصا لے کر باہر آئے. میرے دل میں اچانک خیال آیا میں نے کہا یار آج تو کچھ یوں ہو جائے نا کہ حضور غوث العظم اسی عصا سے مجھے کوئی اپنی کرامت دکھا دے. دل میں خیال آیا اچانک خیال آ گیا کوئی عصا سے کوئی اپنی کرامت دکھا دے. تو حضور غوث العظم کشف کے ذریعے سے نا اس کے اس خیال پر مطلع ہو گئے. آپ نے اپنا عصا زمین میں گاڑ دیا. زمین میں گاڑ دیا. زمین میں گاڑنے کی دیر تھی وہ عصا روشن ہو گیا اور اس کی روشنی آسمان تک بلند ہو گئی. میں گل سمجھ کوئی نہیں آتی. عصا روشن ہو گیا. عصا روشن ہو گیا. میں کہہ اے تینوں سمجھ کوئی نہیں آڑی اے تیرے پلے کوئی نہیں پوڑی. وجہ کی ہے میں کہا وجہ ہے تیرے اندر بغض بھرا ہوا ہے منافقت بھری ہوئی ہے. میں کہا اے گل سمجھ آئیے کہ بریلوی دے امام کو سمجھ آئیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے میں نور تیرا سب گھرانہ. روشنی آسمان تک بلند ہو رہی ہے. تو شیخ عبد الملک زیال رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں تو حیران ہو گیا اور دیکھتا رہ گیا یہ کیا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد آپ نے عصا نکال لیا اور پھر اس کے بعد زیال رحمت اللہ تعالی فرماتے پھر ایک طرح مخاطب ہو گیا کہا کہ اے زیال تم یہی دیکھنا چاہتے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے شان ہمارے غوث العظم کی. ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد رفاعی یہ بہت بڑے بزرگ ہیں آپ کے ہم اثر ہیں. شیخ احمد رفاعی سیدی احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور انہوں نے حضور کے دست مبارک پر بوسہ دیا. ہاں تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور غوث العظم کے ساتھ جا رہے تھے. کدھر ہم جا رہے تھے کہاں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار مبارک پر حج دینے کے لیے. پتہ چلا بھئی اولیاء کے مزاروں پر حاضری دینا یہ آج کی کوئی بدعت نہیں ہے. یہ اولیاء اور اسلاف کا طریقہ بھی موجود ہے. رات ہو گئی رات کہ حضرت عدی بن مسافر تھے وہ بھی ساتھ میں تھے. آپ فرماتے ہیں ہم دونوں تھے حضور غوث العظم کے ساتھ. رات کافی ہو گئی تھی اندھیرا ہو گیا تھا. حضور غوث العظم نے یوں اپنی شہادت کی انگلی بلند کی. جڑے قادری بیٹھے سبحان اللہ اچھی واضح لگتا ہے. میں حضور غوث العظم نے اپنی انگلی ایسے بلند کی. رات کا اندھیرا ہو گیا تھا یوں انگلی بلند کی حضور غوث العظم کی انگلی روشن ہو گئی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا. یہ امام عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر موجود تھا. میں وہاں گیا تو کچھ دن میں نے وہیں قیام کیا. تو ایک دن شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہنے لگے کہ اے ابو عبداللہ آج حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے کچھ مناقب سناؤ. مناقب سناؤ.
کچھ ان کے جو ناصب وصف بیان کرو. آپ کہتے ہیں میں نے آپ کے مناقب شریفہ بیان کرنا شروع کیے, آپ کے اوصاف بیان شروع کیے. میرے بیان کے دوران ایک شخص آ گیا, توجہ کرنے میں غلط ہے, ایک شخص آ گیا اور اس شخص نے آ کر کیا کیا, میں اس شخص نے آ کر کے مجھے کہا کہ اوہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر شیخ سیدی احمد رفاعی کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کے مناقب نہ بیان کرو. شخص نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کے مناقب نہ بیان کرو. اب توجہ کرنا بھائی در, اس شخص نے جب یہ جملہ کہا, حضرت شیخ سیدی احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی کو جلال آ گیا. آپ نے غضبناک نظروں سے اس کو دیکھا, بس دیکھنا تھا وہ بندہ وہی پھیر ہو گیا. سمجھ کوئی نہیں آنی, ہاں وہ وہی پھیر ہو گیا. یہاں تک کہ جب اس بندے کو لے کر گئے تو اس کی لاش لے کر, اور پھر آپ نے کہا کہ سنو, کون ہے وہ بندہ جو آج حضور غوث العظم کے مناقب کو بیان کر سکتا ہو؟ کون ہے وہ جو آج حضور غوث العظم کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہو؟ فرمایا سنو, ذالک رجل, یہ وہ ہستی ہے کہ بحر الشریعتی علی یمینہ و بحر الحقیقتی علی یسارہ. فرمایا یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ پر شریعت کا دریا ہے اور بائیں ہاتھ پر حقیقت کا دریا ہے. من ایہ ما شاء اقترفا. فرمایا جب جس سے چاہتے ہیں یہ پانی پی لیتے ہیں. پھر فرمایا کہ آپ نے اکابر مریدین سے فرمایا, حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی اپنے اکابرین سے فرمایا, اکابرین مرید تھے, ان سے فرما رہے تھے. میں آج سنا میری گل. فرمایا کہ ایک شخص آیا ان کے پاس اجازت لینے کے لیے, حضور میں بغداد شریف جا رہا ہوں. اے یہ ساری گل میں بیان کر رہے ہیں نا, اے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 390 نمبر بیان کی ہے. ہاں توجہ کرنی میرے گل پہ. فرمایا کہ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے, آپ نے ناصب فرمایا لوگوں سے, ایک بندہ آیا کہ حضور میں اجازت دیں, میں بغداد جانا چاہتا ہوں. کہاں؟ بغداد مقدس جانا چاہتا ہوں, بغداد مقدس جانا چاہتا ہوں. توجہ, اب شیخ احمد رفاعی نے کیا کہا, میں سن جاؤ تو صحیح بغداد, لیکن ایک بات یاد رکھو, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سیدھا اگر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حیات ہوں تو ان کی بارگاہ میں جانا ہے. سب سے پہلے ان کی بارگاہ میں جانا ہے, اور اگر ان کا انتقال ہو گیا پردہ فرما گئے ہوں تو پھر ان کے مزار پر جانا ہے. اگلی گل سنو جی پتہ نکل رہے گی. فرمایا کہ جب اگر وہ حیات ہوں تو ان کی بارگاہ میں ان کی زیارت کرنی ہے, اور اگر وہ وصال فرما گئے ہوں تو پھر ان کے مزار پر جا کے حال دینی ہے. کیوں؟ میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے غوث العظم سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے. یا رسول اللہ, یا علی, فقد اخذ له الامر ايما رجل من اصحاب الاهوال دخل بغداد ولم يدره سلب حاله. فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی صاحب حال بندہ اگر بغداد جائے اور پھر وہ آپ کی زیارت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا حال صرف فرما لے. کوئی بھی صاحب حال بندہ بغداد جائے اور پھر آپ کی بارگاہ میں سب سے پہلے نہ جائے اور آپ کی زیارت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس صاحب حال کا حال صرف فرما لے گا. ہاں جی, اے ہے مقام
اولیاء کا ادب کرو، اولیاء کا احترام کرو۔ اللہ نے ہمارے غوث اعظم کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو اللہ نے کسی ولی کو نہیں عطا فرمایا۔ ہاں بیان کرنے کے میرے پاس مواد بہت زیادہ ہے، لیکن اے بھی کھڑے ہیں، مجھے پورا ٹائم ملنا چاہیے تھا ویسے، اور میں مواد بڑا ابھی جب میں یہاں پر آ رہا تھا تو میں مطالعہ کر کے ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا، یہاں سے آنے تک میں مطالعہ کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ میں نے بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ بڑا کیا کریں، بس حال ہی جو ہوتا ہے جناب سے ٹائم ہمیں پورا چھوڑا ملتا ہے۔ بہرحال میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر مزید پر گفتگو میں سناؤں گا آپ کو۔ اللہ پاک جل وعلا ہم سب کو اولیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی اولیاء سے محبت کرنے والے بن جائے تو آؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو۔ یہ وہ ماحول ہے جہاں سے آپ کو عشق رسول کی خوشبو آئے گی، یہ وہ ماحول ہے جہاں سے آپ کو عشق صحابہ کی خوشبو آئی ہے، یہ وہ ماحول ہے کہ جہاں سے عشق اہل بیت کی خوشبو آتی ہے، یہ وہ ماحول ہے کہ جہاں سے عشق اولیاء کی خوشبو آتی ہے، یہ وہ ماحول ہے جہاں سے سنتوں کا جذبہ ملتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے، اپنی فکر آخرت کا جذبہ ملتا ہے۔ تو آؤ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ، خود بھی دعوت اسلامی کی اجتماع میں جایا کرو، اپنے بچوں کو لے کے جایا کرو، دوسروں کو دعوت دے کر کے ان کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرو۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور ہمیں دن رات دین و مدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل وعلا ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔